صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم لوگ دوسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم پارے کا آغاز کریں، اس کے بارے میں کچھ اہم سے جو نکات ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیں اس کو۔ پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان سے اپنے گھر کا کام لیا، یعنی بیت اللہ بنوایا، اور پھر اس کا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک کیا اور اسے صاف رکھنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چن لیتا ہے تو کس طرح اس کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے وقف کر لیتا ہے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام کروانا چاہتا ہے تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پچھلے پارے میں حضرت ابراہیم اور دوسرے پارے میں حضرت ہاجرہ کا ذکر ہے، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد ہیں اور حضرت ہاجرہ والدہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، یعنی ان سب کو ملا کر ایک خاندان بن گیا۔ تو یہاں پر دکھایا اللہ نے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک خاندان کو چن لیتا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم نے جب دین کا کام کرنا ہو تو ہمیں اپنی فیملی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اکیلا انسان کام ویسے نہیں کر سکتا یا کام صحیح سے انجام نہیں دے سکتا جس طرح کی ایک فیملی مل کر کرتی ہے۔ سورت بقرہ کو 2 امتوں والی سورت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں 2 امتوں کا ذکر ہے۔ ایک امت وہ جو ہم سے پہلے گزر چکی، جنہیں سن کر ہم نے بہت کچھ سیکھا اور عبرت پکڑی ہے، اور دوسری امت وسط یعنی کہ ہم مسلمان۔ اس بارے میں آزمائشوں کا بھی بہت ذکر ہے۔ یہ صبر دکھوں تکلیفوں پر نہیں ہوگا بلکہ راہ حق کے تقاضوں کا صبر ہے۔ امت وسط کا تقاضا اپنے صبر کو آزمانا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معبود ایک ہے، حکم بھی اس کا ہے اور شریعت بھی اسی کی ہے، اور راستہ کس کا اختیار کرنا ہے؟ انبیاء کا راستہ۔ حکم اللہ کا، شریعت اللہ تعالیٰ کی، اور راستہ انبیاء کا بتایا ہوا۔ نیکیوں کے سفر میں پہلے جڑ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، پھر تنے کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد شاخیں جو ہیں اور ٹہنیاں اپنا پھل پھول لاتی ہیں۔ جڑ اور تنا جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، ٹہنیاں اور شاخیں اتنا زیادہ پھل پھول لائیں گی۔ یاد رکھیں، اگر جڑ یا تنا مضبوط نہیں ہے تو وہ پھر اپنا پھل اور اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، گر جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جب ہم حق کے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا ہے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر صبر کے، استقامت کے جو ثمرات ہیں وہ ظاہر ہوں گے، تبھی ہم اپنے حقیقی مقصد کو پا سکیں گے۔ اگر جڑ مضبوط نہیں ہوگی تو تنا مضبوط نہیں ہوگا، تنا مضبوط نہیں ہوگا تو ٹہنیاں اور شاخیں اپنے پھلوں اور پھولوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گی۔ مطلب یہ کہ عقیدہ، توکل، صبر، شکر، یہی چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہیں۔ اس بارے میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیکی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، مگر پورا نیک بننے کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پورا نیک کس طرح سے بنانا ہے؟ اپنے آپ کو پورا نیک بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ نامکمل اور ادھورا ایمان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے پارے میں کہا گیا تھا کہ کیا تم دین کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ اس پارے میں پتا چلے گا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ آج کے پارے کا مقصد یہ ہے، بلکہ اس کو تھیم بنا لیں کہ اپنے آپ کو سنوار لیں، باقی سب سدھر جائیں گے۔ مطلب یہ کہ گھر کا جو سربراہ ہے، ماں لگا لیں، والد لگا لیں، گھر کے جو سربراہ ہیں وہ کو
وہ خود کو संवार लें तो बाकी जो बच्चे हैं, बाकी फैमिली जो है खुद ही सुधर जाएगी। यानी अपने घर को संवार लें, आसपास वाले भी लोग सुधर जाएंगे। और इस बारे में आपको ये भी पता चलेगा कि दुआ बंदे और अल्लाह के बीच का रास्ता है। खुद भी अल्लाह से दुआ मांगना है और दूसरों को भी यही तरगीब देनी है। इस पारे में तोहम प्रस्ती का रद्द भी मिलेगा और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब भी। पारे का आगाज करने से पहले ये जान लें कि नेकी की राह पर चलेंगे तो मुश्किलात और परेशानियां पेश आएंगी जिनका सब्र से मुकाबला करना है। अगर दीन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त ना की तो याद रखें ये मुश्किलात और परेशानियां हमारी नस्लों को उठाना पड़ेंगी। पिछले पारे में बात की गई थी तब्दीली की। अब तब्दीली का वक्त आ गया है। कोई सी भी तब्दीली हो उसको कबूल करने में बहुत वक्त लगता है, चाहे वो घर की हो, किसी चीज की हो, किसी आदत की हो या अपने वतन की हो या हुकूमत की। जो भी तब्दीली आती है कुछ मुश्किलात भी पेश आती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। देखें तब्दीली आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना पहुंचे। वहां पर किबले का मसला था कि अब किबला कौन सा होगा, किस तरफ मुंह करें, क्योंकि मुसलमानों को किबले की निशानदेही करने में मुश्किल पेश आ रही थी। तो फिर 16 या 17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। क्या हुआ, इससे क्या पता चला कि अल्लाह की राह में मुश्किल। और जो अपनी एड़ियों पर फिर जाता है, और बिलाशुबा ये बात यकीनन बहुत बड़ी थी, मगर उन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी। और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर यकीनन बेहद शफकत करने वाला, नहायत रहम वाला है। इससे 3 तरह की शहादत मुराद है। पहली ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देंगे कि उन्होंने सहाबा तक हक का पैगाम पहुंचा दिया, सहाबा ताबईन पर, और इसी तरह उम्मत का हर तबका आने वालों पर ये शहादत देगा। इस उम्मत के अफजल होने का सबब भी यही है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देते और बुराई से मना करते हैं। जिस तरह के सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, ए लोगो, तुम अल्लाह के सामने नंगे पांव, नंगे जिस्म और बगैर खितना के इकट्ठे किए जाने वाले हो। फिर फरमाया, और मेरी उम्मत के कुछ लोगों को बाएं तरफ ले जाया जाएगा तो मैं कहूंगा, परवरदिगार, ये तो मेरे साथी हैं। तो कहा जाएगा, आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या नया काम किया था। जिस तरह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, और मैं उन पर गवाह था जब तक मैं उनमें रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही उन पर निगरान था और तू हर चीज पर गवाह है। यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा में सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम से पूछी थी, क्या मैंने अल्लाह ताला का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया? तो सब ने कहा, बेशक आपने पहुंचा दिया। अब ये हम पर भी फर्ज है कि वो ये पैगाम आने वालों तक पहुंचाएं, तभी वो इन पर शहादत दे सकेंगे, तभी वो उम्मते वस्त कहलाने के हकदार होंगे। और जो उम्मते मुसलमा की तमाम गुमराही देखकर भी खामोश रहेगा, वो ना गवाही दे सकेगा और ना ही उम्मते वस्त का हकदार कहलाएगा। दूसरी वो शहादत है जो उम्मते मुसलमा अल्लाह ताला की किताब की खबर देने की बिना पर पहली तमाम उम्मतों पर देगी कि इनके अंबिया ने अल्लाह के अहकाम इन तक पहुंचा दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुमने पैगाम पहुंचा दिया था? वो अर्ज करेंगे, हाँ ए मेरे रब। फिर उनकी उम्मत को फरमाएगा, क्या उन्होंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया था? तो वो कहेंगे, नहीं, हमारे पास तो कोई नबी आया ही नहीं। तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, तुम्हारी शहादत कौन देगा? वो अर्ज करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर हम शहादत देंगे कि यकीनन उन्होंने ये पैगाम पहुंचा दिया था। और वो अल्लाह ताला का ये फरमान है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास।
تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے جنازے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا، اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ تحویل قبلہ کی ایک اور حکمت بھی ہے کہ قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس۔ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی اپنے محبوب قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ترک کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے نہایت مشکل تھا، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، یعنی تمہاری پہلی نمازیں اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ صرف دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کو ایمان قرار دیتے ہیں، ان کی یہ بات درست نہیں۔ اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ یہ تو ایسے جز ہیں جن کے بغیر بندہ اسلامی برادری میں رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کے چھوڑنے کا ہے۔ اب آیت نمبر 144، یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن میں پہلا نسخ قبلے کا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ٹاپک کیا ہوا اس آیت کا کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر اسی کی فکر لگ جاتی ہے، جہاں کہیں ہو اسی کی طرف منہ پھیر لو۔ سفر میں نماز نفل، کشتی میں نماز، حالت جنگ میں نماز، یا جسے قبلہ معلوم نہ ہو سکے وہ اس سے مستثنی ہے، وہ جدھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ البتہ سفر میں اگر ممکن ہو تو سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر کے نماز شروع کر لی جائے، اس کے بعد سواری کا رخ جدھر بھی ہو اس میں کچھ مذائقہ نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جدھر کو بھی کرتی آپ نماز پڑھتے رہتے۔ یہود کو اپنی کتابوں کی پیش گوئی کی بنا پر خوب علم ہے کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہوگا، مگر وہ کفر اور عناد اور حسد کی بنا پر یہ بات چھپاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اہل کتاب ہم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعہ کے دن پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور اس قبلہ پر جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر بھی۔ آیت نمبر 145، یعنی وہ قبلہ کے قبلہ ہونے کو خوب جانتے ہیں مگر ان کا عناد اس قدر بڑا ہوا ہے آپ اس کی حقانیت پر دنیا بھر کے دلائل بھی انہیں پیش کر دیں گے تو بھی آپ کے قبلہ کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، اور آپ بھی
وہی الہی کے پابند ہونے کی وجہ سے ان کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے، اور ان کے باہمی انات کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کرتے۔ اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا باز کسی صورت باز کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔ کیا معلوم ہوا کہ خواہش پرستی حق کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ علم آ جانے کے بعد اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اہل کتاب کعبہ کے قبلہ برحق ہونے کو خوب جانتے تھے، مگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اب اس آیت میں 146 میں قبلہ کی طرح اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخری ہونے میں کچھ بھی شک نہیں، مگر پھر بھی ان میں سے اہل علم کا ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے۔ ایک گروہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے بعض علماء جیسے کہ یہود میں سے عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں سے تمیم داری اور صہیب رضی اللہ عنہ وغیرہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صادق ہونے کو پہچاننے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ حق جسے یہود اور نصارہ چھپا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے، اس لیے آپ کسی شک اور شبہ کا شکار نہ ہوں۔ قرآن لا ریب ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ حضرت ابراہیم کا قبلہ اگرچہ کعبہ تھا، مگر بعد میں ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے کسی نہ کسی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کر لیا۔ یہود نے بیت المقدس کو، نصارہ نے بیت المقدس کی مشرقی جانب کو، اور تمہارے لیے قبلہ کعبہ مقرر کر دیا گیا۔ اس لیے ان لوگوں سے اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ کون سی سمت افضل ہے۔ اصل چیز نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اور نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ لوگ بھی اس کا اہتمام کریں، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ فرمایا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے محبت کے باوجود قرابت والوں کو، یتیموں اور مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، گردنیں چھڑانے والوں کو، اور پھر نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد کرتا ہے اپنے عہد کو پورا کرے، خصوصاً جب حالات تنگ ہو، مشکلات میں، یا کوئی لڑائی یا جنگ وغیرہ کا موقع ہو، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کریں۔ نماز بھی بہترین طریقہ ہے نیکیوں پر سبقت لے جانے کا، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اسی طرح پہلی صف میں شامل ہونا بھی نیکی ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی بات ہے۔ آپ کے جس طرح یہ کرونا وائرس ہے، اس میں مزدور طبقہ جو ہے وہ بری طرح سے پس رہا ہے، تو آپ لوگ ان کی بھی مدد کریں۔ فاستبقوا الخیرات یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ فرض نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ایسا حکم ہے کہ سفر میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کی مشقت کی بنا پر یہاں تخفیف ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اس حکم کی تاکید کے لیے ہے، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کی مخالفت سے ڈرانے کے لیے۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور بلا شبہ یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اب آیت نمبر 150 یعنی 150 میں پچھلا حکم ہی دہرایا گیا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اس میں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے۔
اور پھر تمام مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے تاکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے۔ دہرانے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی کچھ اور حکمتیں بھی ہیں، جن میں پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا ہے؟ اور کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ اسے کیوں اختیار نہیں کر رہے؟ دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس نہیں رہے گی، البتہ ان میں سے بے انصاف لوگ خاموش نہیں رہیں گے، سو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں کہیں ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ شروع آیت میں یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ، مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ، اس کے حق ہونے کا ذکر 3 مرتبہ، اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے اس کے حکم کی تاکید اور اس کی شان واضح ہو رہی ہے۔ درمیان میں دوسرے جملے مثلاً اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا اور اللہ تعالیٰ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ ہمارے ہر کام سے اچھی طرح سے باخبر ہے، ہمارے کسی بھی عمل سے وہ غافل نہیں۔ یعنی کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح قبول کیا ہے، جیسے ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی کے مابعوث ہونے کے لیے کی تھی۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا اور تمہیں پاک کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے، کیا ثابت ہوا؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور سنت، ما لم تکونوا تعلمون، اس میں وہ تمام وسائل اور مسائل ہیں جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، جس طرح کے کائنات کی تخلیق، حشر و نشر، نبوت اور ملائکہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا، سو تم پر بھی لازم ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور یاد رکھو۔ ذکر کا معنی زبان سے یاد کرنا بھی ہے، دل اور عمل سے بھی۔ یہ نسیان کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تو وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ روزانہ لاکھ مرتبہ زبان سے ذکر کیا جائے اور اللہ کے احکام کو اور اس کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو بلا دیا جائے۔ ہزار رکعات نوافل کی پوری کرنی ہے اور حقوق العباد کا خیال نہیں رکھنا۔ آیت نمبر 152، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اللہ نے اپنی محبت کی شرط بتا دی، فاذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور زبان سے شکر ادا کرنا اور عمل سے بھی شکر ادا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمالو علی داؤد شکرا، اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ عمل نعمت کے مطابق نہ ہو تو پھر شکر بھی نہیں۔ واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو۔
اس میں ہر قسم کی ناشکری اور کفر شامل ہے، وہ زبان سے ہو یا عمل سے۔ زبان سے تو الحمدللہ کہہ دیا، لیکن اپنے بیٹوں کا نام پیرا دیتا رکھنا، غیر اللہ کو اللہ کے اختیارات کا مالک سمجھنا، اللہ کی طرف سے اللہ نے جنگ سن کر بھی سود کھائے جانا، گھر میں بے حیائی کو فروغ دیتے جانا، رشوت لے کر بڑے بڑے گھر تعمیر کرنا اور اس پر لکھ دینا ھذا من فضل ربی، یعنی کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے فضل سے کیا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، اور داڑھی منڈوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سنت کی توہین کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، یہ شکر نہیں ہے بلکہ کفر اور ناشکری کی یہ بدترین صورت ہے۔ پچھلی آیت میں صبر اور شکر اور اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر نہ کرنے کے بارے میں تھا۔ اب آیت نمبر 153 میں ذکر اور شکر کے ساتھ صبر اور نماز کی تعلیم دی ہے۔ احکام شریعت پر عمل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو نماز ہے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ہی خیر ہے اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں۔ خیر اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں کہ کس طرح مدد مانگنی ہے۔ اور ساتھ میں اس آیت کا ٹاپک بھی لے لیں کہ احکام شریعت پر عمل کرنے سے مشکلات آتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا مدد کس طرح سے مانگنی ہے؟ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ مددگار کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ جہاد میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے جان کا جانا۔ اس پر صبر کی تلقین اس طرح فرمائی کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو، مردے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ کتنا بڑا آنر ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی آیت نمبر 154 جہاد کی فضیلت ظاہر کرتی ہے اور جہاد میں شامل ہونے والوں کو آنر دیتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں بلکہ زندہ ہیں، اور لیکن تم نہیں سمجھتے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ کیا معلوم ہوا کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ اپنی اصلی زندگی کو پہنچ گیا ہے۔ تو دیکھیں جان تو دینی ہے، اگر اللہ کی راہ میں دے دی جائے تو کتنا اچھا ہے۔ دین کا کام کریں۔ جہاد صرف وہی نہیں ہے کہ جو ہم تلواریں پکڑ کر لڑنے مارنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جہاد اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات پر قابو پانا بھی جہاد ہے۔ جابر سلطان کے سامنے کلمہ کہنا بھی جہاد ہے، مطلب حق کی بات کہنا جہاد ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کے سامنے جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، حق کو سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلا جہاد کون سا ہے؟ اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یعنی اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب اللہ کی راہ پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور لیتا ہے بندے کی، کیونکہ سونا بھٹی میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ جب آزمائش ہوگی تو ہی پتا چلے گا کہ سونے کے اندر، یعنی اس آئٹم کے اندر کتنا سونا ہے اور اس کے اندر کتنی کھوٹ شامل کی گئی ہے۔ تو کن چیزوں پر صبر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں چل ہی پڑے ہو تو تمہیں میں ضرور آزماؤں گا۔ کس چیز سے؟ خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ اور اس کے آگے آیت نمبر 155
اور 157 तक। हर उस चीज को मुसीबत कहते हैं जिससे इंसान को अजियत पहुंचे, खा वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। अगर किसी को कांटा लग जाता है, जो तकलीफ पहुंचती है वो भी एक मुसीबत होती है। और मुसीबत का अजहार हम किस तरह सब्र करके करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर हम किसी को कहते हैं ना, किसी की तकलीफ का बात सुन के कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो लोग आगे से झट से कहते हैं कोई मर गया है। ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मरने वालों के लिए ही इन्ना लिल्लाह नहीं कहते। हर वो बुरी चीज जो आपको पेश आती है, आपकी कोई चीज खो गई तो आप इन्ना लिल्लाह पढ़ लें। आपके साथ कोई बुरा मामला पेश आ गया है, कोई नुकसान हो गया है, कोई लॉस कर बैठे हैं, कोई गुनाह कर बैठे हैं, कोई गलती हो गई है, अगर किसी की भी किस्म की कोई नापसंदीदा चीज, कोई नापसंदीदा मामला आपके साथ पेश आ जाता है, तो आपने क्या कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं मुर्दे मत कहो। और वो लोग कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के हैं और बेशक हम उसी ही की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियां और बड़ी रहमत है, और ये लोग हिदायत पाने वाले हैं। कौन लोग हिदायत पाने वाले हैं? मुश्किलात पर सब्र करने वाले, मुश्किलात पर अल्लाह ताला से मदद मांगने वाले। मुश्किलात पेश आ जाएं तो लोगों की तरफ नहीं भागना। याद रखें, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है, और जो अल्लाह अपनी नेमतें दे रहा है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर कोई तकलीफ पहुंच जाए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना है। मोमन तो वो है कि जब उसे कोई खुशी मिलती है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई तकलीफ मिलती है तो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी हर मौके पर खुशी और गम में किसको याद रखना है? अल्लाह ताला को, उसकी मेहरबानियों को। और यही वो रास्ता है जो हक का रास्ता है, हिदायत का रास्ता है। और फिर अल्लाह ताला उन बंदों पर अपने बड़े खास इनाम करता है, रहमतें नाजिल करता है उन पर। किन लोगों पर? हिदायत वालों पर। हुमुल मुहतदून, वही हिदायत पाने वाले हैं। कौन? जो मुश्किलात पर सब्र का इजहार करते हैं, सब्र के साथ अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करते, हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते हैं। जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, कोई मुसलमान जिसे कोई मुसीबत पहुंचे और वो वही कलमा कहे जिसका अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है, यानी ये दुआ पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। यकीनन हम अल्लाह ताला ही की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए अल्लाह, मेरी मुसीबत में अजर अता फरमा और मुझे उसकी जगह इससे बेहतर अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसे उससे बेहतर अता फरमा देता है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, जब मेरे खामद फौत हुए तो मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, तो अल्लाह ताला ने मुझे मेरे शौहर से बढ़कर शौहर अता कर दिया। यानी उनकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई। सब्र का कितना शानदार। यतवफा, इसका मतलब है खूब तवाफ करना। शाइर कहते हैं निशानी, यानी बाज लोग सफा और मरवा को जाहलियत के बुतों की निशानी समझकर उनका तवाफ करते थे, लेकिन ये उनके बुतों की निशानी नहीं है, ये तो हजरत हाजरा उनके सब्र की निशानी है। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो कोई उसके घर का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई गुनाह नहीं कि दोनों का खूब तवाफ करे। और जो कोई खुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदरदान है, सब कुछ जानने वाला है। सफा मरवा काबा के करीब दो छोटी पहाड़ियों के नाम हैं। इनके दरमियान सही करना यानी दौड़ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में हज और उम्रा के मनासिक हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही शामिल हैं। आपने पीछे दुआ पढ़ी थी ना कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाया था तो अल्लाह से कहा था कि हमारे हज के तरीके यानी हमें हमारी इबादत के तरीके भी सिखा दे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें हज के तरीके सिखाए। और ये जो सफ़ा मरवा की सही करना है ये भी हज के मनासिक में शामिल है। ये किसी किस्म की
بت پرستی کی علامت نہیں، نہ ہی یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی روایت تھی۔ شروع میں جو مسلمان تھے وہ اس سے جھجکتے تھے، کہتے تھے کہ مشرکین اس کی صحیح کرتے تھے۔ تو یہاں اس بات کو رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت حاجرہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، یاد ہے آپ کو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خوشی سے طواف کرتا ہے اور ان کی صحیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، اس کے پاس تھوڑا سا جو عمل ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ پیچھے پڑا ہے آپ لوگوں نے کہ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں 7 نیکیاں، 10 نیکیاں یا 700 سے بڑھا کر بھی دی جاتی ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو بڑا ہی ثواب ہے۔ اگر ہم ایک دانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس دانے کی مثال 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، ہم زمین میں گندم کا ایک بیج، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اوپر ایک سٹا اور ایک سٹے کے اوپر 100 دانہ۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ 7 اور پھر اس سے بھی بڑھا کر 700 یا اس سے بھی زیادہ وہ اپنی رحمت سے دے سکتا ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے۔ آیت نمبر 159، اللہ ناتا جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دفع دور کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، ملعون ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے ان کو، اور پھر دوسرے لوگ بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جس شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، باقی لوگ بھی اس پر فرشتے جو ہے نا وہ بھی لعنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے اللہ کی کتاب کو کھول کر بیان کر دیا، یعنی اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حق کو چھپانا باعث سے لعنت ہے۔ اور اس دائرہ لعنت سے نکلنے کا طریقہ کیا بتایا ہے؟ 160 سے 162 آیت نمبر ہے۔ اس دائرہ لعنت سے نکلنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ اپنی سابقہ کوتاہیوں پر، اپنی سابقہ غلطیوں پر توبہ کر لی جائے اور آئندہ کے لیے حق کو واضح طور پر صاف بیان کرنے کا عہد بھی کر لیا جائے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ توبہ کرنے سے پہلے، توبہ کر لیں اس وقت سے پہلے کائنات کی ان چیزوں کو خاص طور پر ذکر کرتے اور اس کی وجہ کے متعلق فرمایا۔ خود مشرکین بھی مانتے تھے کہ ان کے پیدا کرنے میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ان سے بھی اگر پوچھو گے نا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ یہاں آسمان و زمین کی پیدائش میں توحید کی نشانی بھی ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، رات دن کا آنا جانا بھی اسی سے ہے، بادلوں کا مسخر کرنا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے سامنے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ کتنی نشانیوں کا ذکر آ گیا ہے؟ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، سمندروں دریا میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا اترنا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور پھر ہر قسم کے جانداروں کے لیے اس میں سے نکالنا اور ہر قسم کے جانداروں کو زندہ کرنا، ہواؤں کا پھرنا،
बादलों का मुसख्खर होना, ये सब जो निशानियां हैं ये अक्लमंदों के लिए हैं ताकि वो गौर फिक्र करें, समझें। यानी इन निशानियों को देखकर अल्लाह ताला की कुदरत पर वही यकीन रखते हैं जो अकल रखते हैं, और बेवकूफ और जाहिल जो हैं वो उनके सामने पूरे के पूरे मोजज़ात लाकर भी खड़े कर दिए जाएं, वो तब भी नहीं मानते। यहाँ बताया गया है कि अल्लाह ताला एक ही इबादत के लायक है, कायनात पर उसी की हुक्मरानी है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, उसके सिवा कोई दूसरा हाजतरवा नहीं, कोई मुश्किल कशाई करने वाला नहीं, कोई दुआओं का सुनने वाला नहीं। देखें अंदाद, शरीक, इसमें हर वो चीज शामिल है जो इंसान के दिल पर मुसल्लत होकर वो मकाम बना ले जो अल्लाह ताला का हक है। बुत परस्त बुतों की पूजा करते, कब्र परस्त उन हस्तियों की कब्रों पर इमारतें बनाकर उनकी पूजा करते, इन्हें नफा और नुकसान का मालिक समझते हैं, मुसीबत के वक्त इनसे फरियाद करते हैं। खसूसन यहूद व नसारा में ये चीज अल्लाज़ीना ज़ालमू, इससे मुराद शिरक करने वाले काफिर लोग हैं। इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, ये आयत साबित करती है कि शिरक जो है वो जुल्म अजीम है, और ये जो शिरक है ये आखिरकार जहन्नम में ले जाता है, और इससे अगर बाज ना आए, तौबा ना की, तो ये वो वाहद जुर्म है, वो वाहद जुल्म है जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर देगा। आयत नंबर 166, 167, 166 से 167 तक। तबर्रा, बेजारी जाहिर करना, बेताल्लुक हो जाना, वो किसी सूरत आग से निकलने वाले नहीं, बिखारिजीन। इन आयात में क़यामत के दिन इन मुशरिकों की हालत जार का नक्शा खींचा गया है। काश वो दुनिया में अल्लाह की इस बात पर यकीन करके इस अंजाम से बच जाते। जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी इन लोगों से बेताल्लुक हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की, और वो अजाब को देख लेंगे और इनके आपस के ताल्लुकात बिल्कुल कट जाएंगे, और जिन लोगों ने पैरवी की थी कहेंगे काश हमारे लिए एक बार दोबारा जाना हो तो हम उनसे बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएं जैसे ये हमसे बेताल्लुक हो गए। इस तरह इन्हें इनके अमाल पर हसरतें बनाकर दिखाएगा अल्लाह, और वो किसी सूरत आग से निकलने वाले नहीं। रोजे क्यामत मुशरिकों के अमाल उनके लिए हसरत का बाइस बन जाएंगे। रोजे क्यामत वो ये ख्वाहिश करेंगे कि काश हम दुनिया में लौट जाएं, तो जिस तरह आज इन लोगों ने हमसे मुंह मोड़ा, यानी अल्लाह के अलावा ये जिनको पुकारते हैं, जिन्हें अपने मुश्किल के कुशा समझते हैं, जिनके बारे में इनका ये अकीदा है कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, हमारी सिफारिश करेंगे और हमें अल्लाह के अजाब से बचा देंगे। रोजे क्यामत वो सब लोग, वो सब ताल्लुक इनसे मुंह फेर लेंगे, इनसे बेजारी का अजहार करेंगे कि हम नहीं जानते ये कौन लोग थे। और तब उस वक्त वो कहेंगे काश काश हमें अल्लाह ताला दुनिया में एक दफा फिर से भेज दे और हम कभी भी इन लोगों की बात ना माने, या कभी भी हम इन लोगों के साथ इस तरह की मोहब्बत ना करें, वो ना करें जो हम पहले किया करते थे। लेकिन वहां पर ये वन वे है, वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। उस वक्त सिर्फ उनके लिए उनके अमाल हसरतें बन जाएंगी, सिर्फ हसरत ही होगी कि काश हम दुनिया में चले जाएं, काश हमें अल्लाह ताला कोई मौका दे दे, हम दुनिया में जाएं, तो आज जिस तरह से इन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है हम भी उनसे मुंह मोड़ लें। लेकिन ये हसरतें हैं, दुनिया में वापसी मुमकिन नहीं, और वो हमेशा के लिए आग में रहेंगे और कभी भी उससे निकलने वाले नहीं। सूरत बकरा की आयत नंबर 168, इसमें या अय्युहन्नास के साथ दूसरी मर्तबा खिताब किया गया है। पहली आयत में अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को अंदाज यानी शरीक बनाने का बुरा अंजाम जिक्र किया गया है, और यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है हलाल खाने का और शैतान की पैरवी से मना करने का। ऐ लोगों, इन चीजों में से जो जमीन में है हलाल और पकीजा खाओ, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, और ये कि तुम अल्लाह पर वो बात कहो जो तुम नहीं जानते। क्या मालूम हुआ? शैतान तुम्हें बुराई की दावत देता है, तुमसे वो कहलवाता है जो तुम नहीं जानते। जब तुम शैतान की पैरवी करोगे तो फिर तुम बुराई और अच्छाई के जो फर्क करना होता है उसको भूल जाओगे। तुम भूल जाओगे कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है।
تم شیطان کی قدموں کی پیروی کرو گے تو اسی کے پیروکار بن جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو، شیطان جو ہے نا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قدموں کی پیروی مت کرنا، یعنی اس کے پیچھے مت چلنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر دی جائے حرام ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کرنا اور حرام کردہ چیزوں سے منع ہو جانا، یہی بچت کا ذریعہ ہے، یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی جا رہی ہے کہ پکیزہ کھانا ہو، مردار نہ ہو، حرام نہ ہو، خنزیر کا گوشت نہ ہو، خون نہ ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہ ہو۔ غرض اپنے پاس سے دین کی کوئی بھی بات بنا کر جو ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ سب جو کھانا ہے وہ حرام ہے، جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے، جو دوسروں کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جائے۔ مشرکین اور یہود و نصارہ کے پاس اپنے شرکی افعال کے لیے نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی نقلی دلیل۔ اس لیے انہیں چیلنج فرمایا کہ اللہ کی کسی کتاب میں سے کوئی نقلی دلیل تمہارے پاس ہے تو پیش کر دو۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو جواب ان کے پاس ایک ہی دلیل تھی کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ آباء و اجداد کے نام پر من پسند رسم و رواج اور دین میں نئی نئی ایجادات کرنا، یہ جو چیزیں ہیں حق سے دور کر دیتی ہیں، یعنی آباء و اجداد کی پیروی، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اپنے ائمہ کی اندھی تقلید حق کے راستے سے ہٹا۔ صرف ایک ہستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی پیروی کی جائے۔ اس کے علاوہ جو اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کے اقوال کی کرتے ہیں تقلید، جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہی کرنا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، حالانکہ ان کے باپ دادا کو چاہے کچھ پتا ہو یا نہ ہو، یہ سب جائز نہیں ہے۔ حق کو نہ قبول کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہرے، گونگے، اندھے، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ حق کو جو نہیں سمجھتے وہ اندھے، گونگے، بہرے ہیں۔ اندھے، گونگے، بہرے صرف وہ نہیں ہوتے جو کہ پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت میں بہرے، گونگے، اندھے وہ لوگ ہیں جو حق کو دیکھتے ہیں، حق کو سنتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نے نافرمانی کرنی ہے، ہم نے اطاعت نہیں کرنی، ہم نے ماننا نہیں ہے، یعنی حق کو سن کر حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اصلی حقیقت میں اندھے، بہرے، گونگے وہی لوگ ہیں۔ اس سے پہلے سب لوگوں کو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آیت میں 172، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہل ایمان کو حلال اور پکیزہ روزی کھانے اور پکیزہ روزی کمانے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ عبادت کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ رزق حلال ہے۔ جو حرام رزق کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ یعنی پکیزہ چیزیں کھانی ہے۔ پکیزہ چیزوں کا
جو کھانا ہے وہ دعا کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی یا ربی۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام۔ تو بھلا اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ بھلا اس کی دعا جو ہے وہ کیسے قبول کی جائے گی؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ۔ جو چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں اس آیت کے اندر انہیں کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی چیز مردار، دوسری چیز بہتا ہوا خون، تیسری چیز خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز کون سی ہے؟ ما اوہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہوں، شبرات کا حلوہ ہو، 11ویں کی کھیر ہو، یا کسی درگاہ پر چڑھایا ہوا کوئی بکرا۔ جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے گی وہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام سے منع فرمایا ہے، اور آیت نمبر 173 یعنی 173 میں اس آیت میں یہ چیز ثابت ہو کہ جو 4 چیزیں ہیں نا وہ حرام ہیں، اور واضح طور پر ان کا نام لے کر بھی بتا دیا گیا ہے۔ فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَعَامٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ کہہ دے میں اس وحی پر جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے، یا نافرمانی کا باعث ہو جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں۔ آیت نمبر 174 سے 176 تک یہ آیات علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی ہیں، جو دنیا کے مال اور اس کے حصول کی خاطر تورات میں مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپا رہے ہیں، مگر اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو دنیا کے مفاد کی خاطر دین کو فروخت کر دے، دین کی قیمت کھا لے، اپنے پیٹ کی خاطر جھوٹ بولے، حق کو چھپائے اور کہہ دیں کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے، فما اصبرہ علی النار، کیا وہ آگ پر صبر کر لیں گے؟ یعنی کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر آخرت کا اتنا بڑا عذاب مول لے لیتے ہیں۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ حق کو چھپانے والے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو کم قیمت میں فروخت کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، ان کے لیے اس میں وعید ہے۔ آیت نمبر 177 مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر بڑا مشکل گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، جدھر وہ کہے ادھر رخ کرنا اور جو وہ حکم دے اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل نیکی
اور تقوی اور کامل ایمان، رہا مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی، تو اس میں کوئی نیکی نہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو تو۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، اور لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ کیا معلوم ہوا؟ نیکی کا اصل معیار تقوی ہے، اور یہی جو چیز ہے وہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور مال دینا محبت کے باوجود، قرابت والوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، گردنیں چھڑانے والوں کو، اور پھر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور اپنا عہد پورا کرنا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ متقین۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر انہیں کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے، کوئی آزمائش درپیش ہوتی ہے، یا کوئی لڑائی کا وقت ہوتا ہے، اس پر وہ صبر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 178۔ اس آیت سے بظاہر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مرد ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کر دے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں۔ مگر معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں اہل جہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ مقصود ہے کہ اگر ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی تو وہ قتل کرنے والی عورت کی بجائے اس قبیلے کے کسی بے گناہ مرد یا متعدد مردوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے کسی بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرنے والے کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام قاتل کے بدلے وہی غلام قاتل، اور قاتلہ عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے۔ یہ سب تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیات قصاص یعنی بدلہ۔ لیکن اس میں اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص کے طور پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مسلمان جو ہے کافر کے بدلے میں بہت افضل اور کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ من اخی، مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو، تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ صدقہ کرتے ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر دے، دوسری یہ کہ وہ دیت لے لے، خواہ پوری معاف کر دے خواہ کچھ معاف کر دے۔ یہ نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہت بڑی آسانی رکھی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی، یعنی قتل کے بدلے قتل تھا، دیت نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، یعنی مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کر دی کہ دیت لینے کی اجازت دے دی۔ اگر کسی سے قتل ہو گیا ہے تو قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے اس کی دیت دے دی جائے گی، ہاں اگر وہ راضی ہو تو۔ 189 آیت میں بتایا گیا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، یعنی اس سزا کے خوف سے لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے اور پھر کسی دوسرے کو مارنے کی جرت نہیں کریں گے۔ قصاص میں زندگی ہے، آیت کا ٹاپک رکھ لیں، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ آیت نمبر 180، اس میں لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے، اور تم پر لکھ دیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو
تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے، پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وصیت بدلنا کبیرہ گناہ ہے، مگر کچھ وصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کرنا جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ ایسی وصیت اگر کوئی بدل دے تو کوئی گناہ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرتے وقت یہ وصیت کر دیتا ہے کہ سال کے بعد میری قبر پر میلہ لگوانا، یا شراب پلانا، یا ناچ کرانا، کسی قبر پر چراغاں کرنا، یا میلہ کروا دینا، یا عرس کروانا، تو اس طرح کی جو غیر شرعی وصیتیں ہیں ان کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 183 سے 184۔ روزہ ان 5 فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ گنے ہوئے چند دنوں میں۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا تو وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے روزہ کی حالت میں بدرجہ اولا بچے گا۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کا اور بچنے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہنے والے، غرض کسی بھی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا ہے۔ پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی یہ فرضیت 2 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے موجودہ شکل بدتریج اختیار کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو وہ اس روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ جس کا جی چاہتا ہے رکھ لے، جس کا نہیں جی چاہتا وہ نہ رکھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ اپنی رحمت، اپنی شفقت مسلمانوں پر کی ہے اور آسانی رکھی ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہے وہ اپنی بیماری کے دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ لیکن جو 30 روزے ہیں نا، ایام معدودات، گنے ہوئے جو یہ 30 روزے ہیں، رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ فرض ہیں، ہر حال میں ان کو رکھنا ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو چھوڑ دے، دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ حیض کی حالت میں روزہ چھوڑ دے، دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اگر کوئی حالت حمل میں ہے اور اس دوران روزہ رکھنا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے تو وہ چھوڑ دے اور پھر دوسرے دنوں میں۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کو بھی مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ اور جو طاقت رکھتا ہے، کچھ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے تھے جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نفلی نیکیاں بھی بڑی پسند ہیں، یعنی نفلی نیکیوں میں ہم لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جو فرضی روزے ہیں وہ ہمیں لازمی رکھنے ہیں۔ اگر ہم سے چھوٹ جاتے ہیں تو دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دائمی مریض ہوتے ہیں، انہیں شفا کی نہیں ہوتی کہ انہیں شفا مل جانی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریگولر ہیں، ہمیشہ سے ہی ہیں، انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ جس طرح کے لگا لیں، شوگر لگا لیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب بندے کو لگ جاتی ہے تو پھر یہ ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے زندگی کے بھر۔ اور اسی طرح کی کچھ اور بیماریاں بھی ہیں، کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، یا کوئی ایسی بیماری جو آپ کو بھوکا رہنے سے آپ کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ ایسی بیماریوں میں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ شفا ممکن نہیں ہے، یا پھر کوئی انتہائی ضعیف بوڑھا ہو جس کا پتہ ہو کہ یہ نہیں رکھ سکتا، نہ آج نہ کل نہ اگلے سال نہ اگلے دن نہ اگلے مہینے، تو ان لوگوں کو
رعایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلائیں گے، یعنی روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ آیت نمبر 183 سے 184 کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ روزہ فرض ہے، تقوی کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے خلاف ڈھال ہے۔ آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو قرآن کا نزول شروع ہوا، پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور راتوں کا قیام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ خوش قسمت ہیں جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے قرآن کے دور میں۔ پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں یعنی 195 میں اسی حکم کی تعمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو اور اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے جو کہ سراسر ہلاکت ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم نہر یعنی 10 ذوالحج کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہے، طواف زیارت کرنا ہے اور اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو جانا ہے۔ یعنی کون سی چیزیں پہلے کرنی ہے؟ قربانی اور کنکریاں مارنی ہے اور طواف زیارت کرنا ہے۔ اور عمرے کا پورا کرنا اس طرح سے ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، تو پھر ہم احرام کھول سکتے ہیں۔ اگر تم روک لیے جاؤ یا تمہیں کوئی مجبوری پیش آ جائے یا کسی دشمن کا خوف ہو تو پھر ایسی صورت میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو اپنا احرام کھولنا پڑتا ہے تو پھر آپ لوگوں پر دم آئے گا، یعنی آپ کو دم دینا پڑے گا۔ بکری یا اونٹ یا گائے کا حصہ جو بھی میسر ہو وہ قربان کر کے احرام کھول دینا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو اور اپنے سروں کو نہ موڑو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ، یہ پورے 10 ہیں۔ اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اس میں حج کے احکام بتائے گئے ہیں، یعنی حاجی جو ہے وہ حالت احرام میں کن کن کاموں سے رکے گا۔ اب اگلی آیت میں وہ بتایا بھی جا رہا ہے۔ حج کے جو مہینے ہیں یہ معلوم ہے، عمرہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے مگر حج مقررہ وقت پر ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہیں باندھا جا سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے، اور پھر جو حج کا ارادہ کر لیتا ہے اور حج کا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس پر کچھ پابندیاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ رافثا فسوقا جدالا فی الحج، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہیں، ان سے رکنا ہے، اور ان سے جدال جو ہے اس سے مراد لڑائی جھگڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا گھر یعنی جس نے اس کے گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث و فسوق نہیں کیا اور اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ حج چند مہینے ہیں جو کہ معلوم ہے، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔
اس آیت کا ٹاپک کیا ہے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اکاز، مجنہ اور ذوالمجاز جاہلیت میں بازار تھے، اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 198 نازل ہو گئی۔ آیت نمبر 198 میں بتایا گیا ہے کہ حج کے دوران خرید و فروخت جو ہے وہ منع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں کیا گیا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں سے تھے۔ کیا ثابت ہوا؟ حج کے بعد تجارت کرنا جائز ہے۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے اور دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا ہے اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 199۔ پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 200 سے 202 تک۔ اسلام سے پہلے عرب جو تھے نا وہ حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ذکر الہی کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا کرو، یعنی ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا طلب کرتے ہیں، دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بلائی عطا کر اور آخرت میں بھی ہمیں بلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو بہترین دعا یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں دین اور دنیا دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو دنیا کا طالب ہے اسے دنیا دی جاتی ہے، جو آخرت کا طالب ہے اسے آخرت دی جاتی ہے، اور جو دین اور دنیا دونوں کا طالب ہے اسے دین اور دنیا دونوں میں بھلائی دی جاتی ہے۔ اپنا جائزہ لیں اور پھر خود سے سوال کریں کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے۔